بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار انعامات میں سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ بطور انعام کے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ اتنا بابرکت اور اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جب اپنے کلام کو لوح محفوظ سے نازل کرنے، آسمان دنیا پر نازل کرنے کی نوبت آئی، اللہ نے چاہا تو اللہ نے زمانے کے اوپر نظر کی کہ میرے کلام کے نزول کے لیے سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے، تو اللہ نے تمام زمانوں پر نظر کرنے کے بعد جس زمانے کا اللہ نے انتخاب کیا وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا، ظاہر سی بات ہے وہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے زبان مبارک سے یہ اعلان فرمایا کہ جو اس مہینے میں نفل عبادت انجام دے گا وہ فرض عبادت انجام دینے کے برابر، اور جو ایک فرض کو ادا کرے گا وہ 70 فرائض کے ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان اور شعبان سے پہلے کا مہینہ رجب، 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر ایک دعا شروع فرماتے اور اس دعا کا اہتمام کرتے اپنی دعاؤں میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ اب رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، میری عمر میں 2 مہینوں کا اضافہ فرما دے، شعبان، رجب اور شعبان یہ 2 مہینے میری زندگی میں اور بڑھا دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے، تاکہ اس رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو میں سمیٹ سکوں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے کتنے مشتاق اور کتنے متمنی، لیکن رجب کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کی خواہش پیچھے ہو جاتی اور رمضان کے حصول کی خواہش بڑھ جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس مہینے کے اہتمام میں پوری امت مسلمہ کو اس مہینے کے آنے سے پہلے بیدار کرنے کا اہتمام اللہ نے بھی کیا۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے 15 دن پہلے ایک عظیم رات کو رکھا، جس کو میں اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ یہ شب برات دراصل رمضان کی آمد کا اعلان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نظام فرمایا کہ ساری امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ وہ مقدس زمانہ آنے والا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ مسلمان غفلت میں رہے، وہ زمانہ ان کی غفلت کی حالت میں آ جائے اور پھر ان کو اس کی سعادتوں کو سمیٹنے کا موقع نہ ملے، وہ اعتراض کرنے لگے، وہ شکایت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں یہ نظام کر دیا کہ 15 دن پہلے شب برات آتی ہے، اعلان گویا کہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ 15 دن بعد ٹھیک رمضان شروع ہونے والا ہے۔ یہ اہتمام بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان کی سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے کیا۔ قبل از وقت اس اعلان کی، اس اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ یعنی رمضان کا چاند جہاں نظر آیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ جہاں رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحم امت مسلمہ پر فرماتے ہیں، ان کے عبادات میں خلل ڈالنے والی طاقتوں کو ختم فرماتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کو عبادت کا ماحول اللہ تبارک و تعالی بنا کے دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ جہاں رمضان کا چاند نظر آیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اب اگر پہلے سے مسلمان کو پتہ نہ چلے کہ بھئی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلے سے پتہ نہ چلے اور غفلت کی حالت میں یہ رمضان آ جائے، تو پہلے عشرے میں جو اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے مسلمان اس کو سمیٹنے سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ نے 15 دن پہلے اعلان کر دیا کہ وہ مقدس زمانہ آنے والا ہے، تیاری کر لو، اپنے نظام کو مرتب کر لو، منظوم کر لو۔ 15 دن بعد ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، تمہارے کھانے کے اوقات بدلیں گے، تمہارے آرام کے اوقات بدلیں گے، تمہاری عبادات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب عبادات میں وقت زیادہ اللہ چاہتے ہیں تو قبل از وقت اس کی اطلاع دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ضروری تھا تاکہ مسلمان اس کی تیاری کر سکے۔ اس شب برات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام کیا۔ رحمت کا ہے۔ اب جو اللہ کا بندہ اس مہینے کے آنے سے پہلے سے تیاری کر لیا وہ رمضان کے پہلے لمحے سے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والا بن جاتا ہے، اور جو پہلے سے تیاری نہ کرے اللہ کی رحمت تو نازل ہونی شروع ہو گئی لیکن بندہ اس سے محروم رہے گا۔ اس لیے اس مہینے کے آنے سے پہلے، اس کے چاند کے نظر آنے سے پہلے بندے کو پوری طریقے سے تیار ہو جانا چاہیے ہر اعتبار سے، تاکہ رمضان کا چاند نظر آیا اور پہلے لمحے میں جو اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہوئی بندہ اس کو سمیٹنا شروع کرے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے 2 عبادتیں مسلمانوں پر خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی۔ ایک تو روزہ ہے جو فرض ہے، اور دوسرا رات کا قیام جس کو تراویح کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں چیزوں کو ایک حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ ایک روزہ ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے پہلے کھانے کا حکم فرماتے ہیں، جس کو ہم سحری کہتے ہیں، اور صبح صادق سے 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دے اور نیت کرے روزے کی، اور غروب آفتاب تک، مغرب کی اذان شروع ہونے تک کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام یہ روزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر اگر 1 وقت کا 2 وقت کا کھانا نہ کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ تو ہونے والا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض کیوں قرار دیا؟ اس لیے فرض قرار دیا تاکہ بندہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر سکے، اپنے خواہش کے مطابق اپنے نفس کو چلا سکے، نفس کو اپنا تابع بنائے، خود نفس کے تابع نہ بنے۔ اس کی مشق کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دی ہے۔ لہذا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روزے سے ہیں، دوپہر کے وقت میں بہت شدید پیاس لگی، ہم لوگ بند کمرے میں ہیں، تنے تنہا ہیں، کمرے میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، اس میں پانی بھی ہے ٹھنڈا، اور حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ یا بندی اس بند کمرے میں پیاس کی شدت کے عالم میں 1 قطرہ پانی اپنے حلق میں اتارنے کے لیے تیار نہیں، وضو بھی کرتا ہے تو مبالغے کے ساتھ کلی کرتا ہے تاکہ کلی کا کوئی پانی کا کوئی اثر حلق کے نیچے نہ اترے۔ یہ بندہ اتنا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا استحضار ہے کہ دنیا میں کوئی یقیناً دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ افطار کا وقت آتا ہے، ساری اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتیں دسترخوان پر سجی ہیں، بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تقاضا بھی ہے، شدت کی بھوک ہے، پیاس ہے، نعمتیں رکھی ہیں، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اپنا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں جب تک اللہ کا منادی اور جب تک مؤذن اذان کی آواز مائک سے نہ لگائے، جب تک وہ غروب آفتاب کا وقت نہ آئے، کوئی بندہ یا بندی کوئی چیز حلق سے اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ نفس کے تقاضے کو انسان دبا رہا ہے، کچل رہا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، مگر نفس کے مطالبے پر کوئی چیز حلق سے نہیں اتارتا۔ اللہ یہی چاہتے، اس روزے کا مقصد ہی یہی، اسی کا نام روزہ ہے، اور اس عبادت سے اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے تابع کرنے کا عادی بن جائے۔ مسلمان وہ آزاد زندگی گزار نہیں سکتا، وہ پابند ہے اللہ کے حکموں کا، نبی کی سنت کا، وہ پابند ہے۔ اس کو ایک دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، ایک سرکل میں رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ اس کی مشق کے لیے اس روزے والی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف، اس کی خشیت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے کا استحضار دل و دماغ میں رہے، انسان خدا اور رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہی اس عبادت کا مقصد ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں، اور تیسرے زینے پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہوا، اللہ کے نبی فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آج آپ سے ایک غیر معمولی چیز، عادت کے خلاف چیز ایک دیکھنے کو ملی، آپ نے آمین فرمایا، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور پہلے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے ایک بد دعا فرمائی، اور جس پر مجھے آمین کہنا تھا میں نے آمین کہی۔ کیا بد دعا تھی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی،
آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ رمضان دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کریں، ان کی زندگی کو پاک و صاف کریں۔ ایک عبادت تو اس کے اندر روزے کی ہے، جس میں روزہ اصل کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام تو ہے، لیکن سر کے بال سے پیر کے ناخن تک تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کے تابع بنانے کی مشق یہ اس روزے میں داخل ہے۔ زبان جھوٹ نہ کہے، غیبت اس زبان سے نہ ہو، کان غلط آواز نہ سنے، آنکھ غلط جگہ استعمال نہ ہو، ہاتھ غلط جگہ استعمال نہ ہو، پیر غلط جگہ استعمال نہ ہو، سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی عادت وہ اس 29 یا 30 دنوں کے اندر ڈالنی ہے۔ یہی روزے کا مقصد۔ اب جو اللہ کے بندے یا بندیاں ان 30 دنوں میں 29 دنوں میں اپنے آپ کو اس کے عادی بنا لیتے ہیں کہ ان کی زبان کھلے گی تو اللہ کے حکم کے مطابق، کان استعمال ہوں گے تو خدا کے حکم کے مطابق، تو ان کی دنیا بھی کامیاب، ان کی آخرت بھی کامیاب۔ ایک عبادت تو یہ روزے کی ہے، اور دوسری اس کی اہم عبادت وہ رات کے قیام کی ہے، تراویح کے نماز کی۔ نماز کی حالت میں قرآن مجید پورا پڑھنا یا سننا، نماز کی حالت میں یہ عظیم سنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسے ہی بیٹھ کے سنے تو اس کا اثر انسان کے بدن پر، قلب پر ہوتا ہے۔ آدمی نماز کی عالم میں اہتمام کے ساتھ کلام سننے کے لیے تیار ہو اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے قرآن سنے تو ایک ایک آیت کانوں کے ذریعے اس کے بدن کے اندر پہنچے گی، قلب پر اس کا اثر پڑے گا، دل اس کا نرم ہوگا۔ دن میں روزے کی حالت، رات میں اللہ کے قیام کی کیفیت اور قرآن سننے کا وہ لطف و حلاوت، ظاہر سی بات ہے انسان کو خدا کا تابع بنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ دو عبادتیں اس کی رمضان کی اہم عبادتیں ہیں، اور ان دونوں عبادتوں سے فائدہ اٹھانے والا وہ شخص ہے جو اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے آپ کی تیاری کر لے، اور اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے شب برات میں کیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور خدا کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں آتی۔ آپ نماز پڑھیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ رہے، آپ زکوٰۃ دیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ حج میں جائیں، لوگوں کو پتہ چلے، لیکن روزے کا پتہ بندے کو چلتا ہے، اس کے خدا کو کسی اور کو پتہ نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ روزے سے نہ رہے اور ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی روزہ ہو، اور وہ ہم سے کہہ دے کہ ہاں روزے سے ہوں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ روزے سے ہے نہیں ہے۔ سحری سب کے ساتھ کیا، افطاری سب کے ساتھ کرتا ہے، لیکن درمیان میں کہاں کیا کھاتا پیتا ہے وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کا حال بندے اور میرے درمیان رہتا ہے، اس لیے تمام عبادتوں کا اجر ثواب فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن روزے کا ثواب اللہ فرماتے میں خود دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کو اجر دیتا ہوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں سے روزے کا اجر اس کو دیں گے۔ جو اللہ کا بندہ یا بندی چاہتی ہے کہ پہلے لمحے سے اللہ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہو جائے، رحمتوں کی بارش کے قطرات اس کے سروں پر پڑنے لگے، وہ چاہیے تو یہ تھا کہ رجب کی 1 تاریخ سے نبی کی اتباع میں اس کی تیاری شروع کرتے، وہ نہ ہوتا تو 15ویں شعبان سے شروع کرتے۔ جو اللہ کے بندے 2 مہینے پہلے یا 15ویں شعبان سے شروع کر چکے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اگر کسی نے تیاری شروع نہیں کی ہے
تو اس کے لیے اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. ہر اعتبار سے اس کو اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے. رمضان کا مہینہ جہاں روزے کے لیے ہے، جہاں تراویح کے لیے ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے بھی یہ مہینہ ہے. لہذا روزہ، تراویح، اس کے علاوہ جو وقت آپ کو ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگائیں. ایسا نہ ہو کہ اور مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ہمارے سروں پر آئے اور ہم غفلت کا شکار رہیں. وہی ہماری دنیا، وہی ہماری تجارت، وہی ہمارے معاملات، رمضان اور غیر رمضان میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، دیکھنے والے کوئی فرق محسوس نہ کریں، تو یہ بڑی بد نصیبی کی، بد قسمتی کی بات ہوگی. کتنے ہمارے دوست، احباب، اعزاء، رشتہ دار ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آج وہ چاہیں کہ اس مہینے کے اندر کچھ کر سکے تو ان کے پاس موقع نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، باحیات رکھا، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا. کتنے ہمارے دوست احباب ہیں ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ وہ باہر نکلے، رمضان کے مہینے کا استقبال کرے، لیکن وہ مجبور ہیں، وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اعضاء کو صحیح سالم رکھا، باوجود اس کے اگر ہم اس مہینے سے نفع نہ اٹھائیں، اس کا استقبال نہ کریں، اس کی تیاری نہ کریں اور پورا رمضان تراویح کا اہتمام نہ کریں. دیکھنے میں عام طور سے یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں روزے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، گھر کے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں. جہاں اتنا اہتمام روزے میں ہے اس کا عشر عشیر بھی تراویح میں نظر نہیں آتا. بڑا طبقہ بازاروں کی زینت بنا ہوا رہتا ہے، حالانکہ یہ رمضان کی خصوصی عبادتوں میں شامل ہے تراویح کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اس مقدس مہینے میں نازل ہونے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے بہرہ فرمائے، رمضان کی تمام سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. امن، چین، سکون کے ساتھ اس اہم زمانے کو اللہ تبارک و تعالی گزار دے. کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.